آزادی نسواں مغرب کی نگینہ کاری۔ یونانیوں اور رومیوں نے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اس بنیاد پر ہی تہذیبیں اور بہت سے علوم وجود میں آئے، لیکن ان کے ہاں عورت کا مقام بہت ہی وقت تھا۔ عورت کو انسانیت پر سمجھتے ہی نہیں تھے اور اس کا مقصد ان کے نزدیک سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ خادمہ کی طرح گھر والوں کی خدمت کرتی رہے۔ اہل یونان اپنی مقبولیت پسندی کے باوجود عورت کے بارے میں اپنے تصورات رکھتے تھے۔ ان کا قول تھا آگ سے جل جانے اور سانپ سے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے سترکار مداوا محال ہے۔ اسی طرح منفی تعلق دو تہائیوں کے درمیان حرکت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ صرف اسے حیوانی تعلق سمجھا گیا، پھر شیطانی گندگی اور نجاست خیال کیا گیا اور پھر دوبارہ حیوانی تعلق خیال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر مغرب کی جاہلی نظام ہائے حیات میں کبھی اس معاملے میں کوئی مسئلہ معطل رویہ اختیار نہیں کیا گیا جو انسان کی فطرت کے مناسب ہو۔ ان کے یہاں عورت کے بارے میں یہ تصور کبھی بھی نہیں ابھرا کہ عورت نصف انسانی کا ایک حصہ، جنس بشری کی خالق، بچوں کا نشانہ، زندگی کے محافظ اور انسان کے عناصر و وجود کی امانت دار ہے، اور کسی نظام اور عمل کی بہتری کی بجائے اسے انسان کی فلاح و بہبود کے فرائض انجام دینا ہے۔ اکثر مرد عورت کو جب چاہے گھر سے نکال سکتا تھا۔ جہیز یا دولہن کے والد کو نذرانہ دینے کی رسم کچھ بھی نہ ہوتی اور باپ کو اس قدر اختیار حاصل تھا کہ جہاں چاہے اپنی لڑکی کو بیاہ دے، بلکہ بعض دفعہ تو وہ شادی کر کے توڑ سکتا تھا۔ بعد ازاں یہ حق باپ کی طرف سے شوہر کی طرف منتقل ہو گیا، اور اب اس کے اختیارات یہاں تک وسیع ہو گئے ہیں کہ وہ چاہے تو بیوی کو قتل کر سکتا ہے۔ 520 تک طلاق کا کسی نے نام بھی نہ سنا۔ رومی لوگ جب وحشت کی طریقے سے نکل کر تاریخ کی روشنی منظر عام پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے نظام میں معیشت کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنے خاندان کا سردار رہے، اس کو اپنی بیوی بچوں پر حکومت حاصل ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ بیوی کو قتل کر دینے کا بھی مجاز ہے۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے زندگی کا نظام چلانے کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا، ان کا دائرہ کار متعین کیا، اور پھر اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے مرد اور عورت کے حقوق و فرائض متعین کیے، جس میں ہر ایک صنف اپنا حصہ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری صنف کے فرائض بھی ادا کرنے کے لیے پابند ہے، تاکہ کسی ایک میں بھی احساس محرومی اور رد عمل پیدا نہ ہو۔ یاد رکھیں، بیٹیاں قوم کی عزت ہوتی ہیں، اور جو قوم اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتی وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ مغربی معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں۔ 18 ملین بچے امریکہ میں اپنی شناخت سے محروم ہیں۔ 12.5 ملین خواتین ڈپریشن کا شکار۔ خواتین کو اغوا کرنا، انہیں قید کرنا، اس کو اپنے بچوں سے ملنے سے محروم کرنا امریکہ کا دوہرا معیار ہے۔ مغربی تہذیب کی دل دادا آنٹیاں ڈالرز اور مارات کے عوض مغرب کی اعلیٰ کار بن رہی ہیں اور مسلم معاشرے کے خلاف عمل بغاوت بلند کر رہی ہیں۔ ان کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور اسلامی خاندانی نظام کا تحفظ ہی مسلمان خاتون کی آبرو کی ضمانت ہے۔ اسلام میں کائنات پر عورت کی عظمت اور اس کا مقام ہر مرد کا حق بنا کر دونوں کے درمیان حقوق و فرائض کا جو متوازن نظام تشکیل دیا وہ قابل عمل بنایا گیا، جو آج بھی بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہنما اصول ہیں، کیونکہ اسلام ایک مضبوط پائیدار معاشرے کی بقا چاہتا ہے۔ اس کے لیے خاندان کا استحکام معاشرے کا استحکام اور خاندان کی بربادی معاشرے کی بربادی ہے۔